إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے، ہر ایک اس کی بارگاہ میں، اس کی جناب میں سب محتاج ہیں، جتنے لوگ ہیں کل مخلوقات محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دینے والا ہوں اور باقی سب محتاج ہیں، میں خالق ہوں اور باقی سب مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب پر احسان فرمایا کہ اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ کا درود اور سلام ہو آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر نبوت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کو پڑھا اور جب اس آیت کو صحابہ کرام نے اپنی زبان سے دوسروں تک پہنچایا تو ایک یہودی عالم تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ کے یہاں قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہمارے یہاں یہودیوں کے یہاں تورات میں یہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم لوگ عید کا دن منا لیتے، اس پر خوشی مناتے اور وہ دن ایک جشن منانے کا دن ہوتا، خوشیوں کا دن ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، ایسی آیت ہے کہ اگر ہمارے یہاں تورات میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو خوشی کا دن منا لیتے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ارے مجھے تو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی،
وہ تو عید ہی کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، یہ وہ دن تھا جو حجۃ الوداع کا دن تھا، اور اللہ نے 7 آسمانوں سے وحی اتاری تھی اپنے نبی پر، اور یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ میرے عزیزو، یہ جو آیت ہے ہم مسلمان بہرحال اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن اس یہودی نے جو توجہ دی، اور یہودیوں کا دماغ تو بہت تیز چلتا ہے، ان کے سامنے تو ان کی پوری تاریخ ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ کون ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اس یہودی نے جو یہ کہا اس کے پیچھے تو پوری تاریخ تھی۔ یہودیوں کے علماء آتے تھے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد، حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، 40 الواح دی گئی، قرآن پاک کہتا ہے وَفِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے ایسی تورات ان کو دی تھی کہ ہدایت سے لبریز تھی اور روشنی کی کتاب تھی وہ۔ لیکن جو ہی موسیٰ اس دنیا سے تشریف لے گئے، پھر لوگ آتے گئے اور کہتے گئے کہ نہیں، اس میں یہ چیز کو بڑھانا چاہیے، وہ چیز بڑھ گئی۔ کوئی دوسرے آئے، انہوں نے کہا اس میں یہ بھی چیز بڑھنی چاہیے، وہ بھی چیز بڑھ گئی۔ تیسرے آئے، انہوں نے کہا یہ بڑھنا چاہیے، وہ بھی بڑھ گئی۔ دھیرے دھیرے آپ آج کی اس وقت کی جو دنیا ہے، یہودیوں کے ہاں تورات آج بھی ہے، تورات آج بھی ہے، لیکن زندگی میں عمل کرنے کے لیے تلمود ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا تلمود، اور اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو 18-19 جلدوں میں آپ کو ملے گی تلمود آج بھی۔ زندگی گزارنے کے لیے دوسری کتاب، عبادت کرنے کے لیے دوسری کتاب۔ جب عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو تورات کی آیتیں پڑھی گئی، اور جب زندگی کے مسائل حل کرنے ہوئے تو تلمود آ گئی۔ تلمود بنی کیسے؟ 18 جلدیں ہوئی کیسے؟ ایک عالم آیا، اس نے کہا کہ یہ بات تورات میں تو نہیں ہے، لیکن ہم بتاتے ہیں آپ کو، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک رسم و رواج، ایک چیزیں، ایک آدمی کی سوچ۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے، ہمارے نبی نے اس دنیا سے جاتے وقت جس چیز کی جانب اشارہ فرمایا کہ بنی اسرائیل تو 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، آخر ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ سیدھے سیدھے آپ بتا دیتے کہ میری امت بھی 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی، لیکن نہیں، ایسے نہیں کہا آپ نے کہا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے۔ آپ کے سامنے ایک پیٹرن ہونا چاہیے، آپ جانیں تو کہ گمراہی کیسے آتی ہے، آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ گمراہی کا شاخسانہ کیا ہوتا ہے، گمراہیاں کیسے نکل کر آتی ہیں، اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت میں آدمی کیسے اپنی چیزیں داخل کر دیتا ہے اور وہ دین کا حصہ بن جاتی، آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے۔ یہ جو پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تورات کے اترنے کے بعد، موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد، پھر جو عالم آئے انہوں نے اپنی بہت ساری باتیں، اپنی تقریر، اپنی وعظ، اپنی نصیحت، اپنے دماغ سے سوچی ہوئی کوئی اچھی بات وہ تورات کا حصہ بن گئی، وہ دین کا حصہ بن گئی، یہاں تک کہ اللہ کو پیغمبر بھیجنے پڑے۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام وہ پیغمبر بھیجے گئے کہ جب تورات برباد ہو چکی تھی تو اللہ نے نیا پیغمبر بھیجا، جنہوں نے تورات کو اپنے حافظے سے اللہ نے ان پر وحی اتاری اور دوبارہ تورات لکھوائی۔ آپ سوچیں کہ بگاڑ کتنا پہنچ چکا ہوگا کہ دوبارہ تورات لکھوائی گئی حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ اس بنیاد پر یہودی ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، یہودیوں کا بعض فرقہ، سارے یہودی نہیں، یہودیوں کا ایک فرقہ
جو ان کو حضرت عزیر علیہ السلام کو فرقہ عزیریہ کہلاتا ہے، یہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگا۔ لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ یہ بگاڑ کتنا زیادہ آیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل اس پر رکے بھی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے یہاں ایک آخری نبی اور بھیجا جائے گا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور ان کے ذریعے تورات کے احکامات کو زندہ فرمایا۔ اور کچھ ہی عرصہ، 500 سال کا عرصہ بھی نہیں بیتا تھا کہ انجیل کو بھی لوگوں نے برباد کر ڈالا۔ تب اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہم آپ کے لیے ایک آخری نبی بھیجیں گے جو پوری دنیا کا نبی ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ ایسا ہی نہیں، اس آخری نبی کی بشارت ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ان سب کو ہم نے بشارت دی کہ ایک آخری نبی ہم ضرور بھیجیں گے، اور جب وہ آخری نبی آئے گا تو پھر وہ دنیا کے خاتمے کا اعلان کرے گا، پھر اس نبی کے بعد میں کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے جب اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبی بنایا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ فرمایا اے نبی، ہم نے کیا تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا، اور ہم نے تمہارے بوجھ کو اتار دیا، بوجھ کو اتار دیا، اور اے نبی ہم نے تمہارا تذکرہ بلند کر دیا۔ یہ جو بوجھ کا لفظ ہے، یہ جو بوجھ کا لفظ کہا گیا، قرآن پاک نے دوسری جگہ پر کہا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اے نبی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نبی بنا کر اس لیے بھیجا کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے دین بنا کر اس کی بیڑیاں اپنے گلوں میں ڈال لیں، اس کی زنجیریں اپنے آپ کو پہن لیں، لہٰذا ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ ان زنجیروں کو اتار دیں، اور فرمایا ان زنجیروں کو کاٹ دیں۔ اے نبی، ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ اپنی طرف سے دین نہ بنائیں، لوگ ہمارے اتارے ہوئے دین کو فالو کریں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اب آپ کو وہ اس جو حدیث شریف کے اندر جو اس یہودی کا قول ذکر کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت میں، کہ جب اس نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم جشن کا دن بنا لیتے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مکمل کرنے کا مطلب تو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ کوئی چیز جو ابھی تک مکمل نہیں تھی وہ مکمل کر دی گئی، اور اب اس کے بعد کسی کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ میرے عزیزو، اگر یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی قسم دنیا کے سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، کوئی فرقہ باقی نہ بچے گا۔ جیسے صحابہ کرام کا دین تھا، اور جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 400 سال تک وہ جو دین تھا، اسی دین پر آپ قائم رہیں گے جہاں پر کوئی فرقہ تھا ہی نہیں، جہاں پر صرف ایک ہی بات تھی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے، وہ ہمیں بتاؤ اور بات ختم۔ اس کے آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں، لہذا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ یہ نعمت کون سی ہے عزیزان محترم؟ یہ نعمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا
تو فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے، ان بعث فیہم رسولا منہم، کہ ان کے درمیان رسول کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے لوگوں کے اوپر۔ ذرا سوچ کر دیکھیں آپ کہ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ دنیا تو ایسے ہی چل رہی تھی، پہلے بھی چل رہی تھی، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے بھی دنیا ایسے ہی چل رہی تھی۔ لوگ کھا رہے تھے، کما رہے تھے، شادی بیاہ کر رہے تھے، لوگ اپنے بزنس میں لگے ہوئے تھے، لوگ دکانوں پر لگے ہوئے تھے، خرید و فروخت میں لگے ہوئے تھے، کہیں خوشی منائی جا رہی تھی، کہیں غم منایا جا رہا تھا، کہیں لڑائیاں ہو رہی تھی، کہیں زمین کے جھگڑے ہو رہے تھے، کہیں اونٹوں کی ریس ہو رہی تھی اور اس ریس پر جھگڑے ہو رہے تھے۔ دنیا تو ایسے ہی چل رہی تھی، کس کو درہم مل جائے، کس کو دینار مل جائے، اسی کی پکڑ میں سب لوگ لگے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور کہا کہ دنیا کا یہ نقشہ مجھے پسند نہیں، تم لوگ بھول گئے ہو کہ ہم نے اس دنیا میں تم انسان کو بھیجا کیوں، یہ مشت خاک، یہ مٹی کا پیدا کیا ہوا انسان، ہم نے اس کو اس دنیا میں بسایا کیوں؟ یہ دنیا منزل نہیں ہے، یہ دنیا ایک سفر ہے، یہ دنیا ایک تھوڑی مدت تک کے لیے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی کا فلسفہ اس لیے قائم کیا گیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ حسن عمل کر کے کون آتا ہے ہمارے پاس۔ دنیا غافل، ساری دنیا غفلت میں پڑی ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ جا اور اٹھ کر اپنے رب کی تسبیح اور پاکی کو بیان کر اور لوگوں کے سامنے روشن کر اور واشگاف کر کہ اس دنیا میں انسانوں کی آمد کا مقصد کیا ہے، مقصد خلق انسانی کیا ہے، تخلیق انسان کی ہوئی کیوں ہے؟ کیا ہم نے دنیا میں انسان کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ چند پیسوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑتا پھرے، اپنی طاقت اور اپنی شجاعت کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے پر تلواریں نکالتا پھرے اور اپنی تلواروں کے جوہر دکھائے، اپنی قوت اور اپنی طاقت کے پرچم لہرائے؟ کیا ہم نے انسان کو اسی لیے بھیجا ہے؟ اگر یہ مقصد ہے تو انتہائی تھوڑا سا مقصد ہے۔ لہذا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ سنو، اور اعلان سنو اس کا جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، جو تمام انسانوں کا، تمام جناتوں کا، کل مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو، جناتوں کی جو تخلیق کی ہے، جو پیدا کیا ہے، وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عزیزان محترم ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی اور جناتوں کی تخلیق فرمائی، اور اس لیے تخلیق فرمائی تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اس عبادت کی غرض سے اس انسان کو دنیا پر بسایا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ دنیا تمہارے رہنے کی آخری منزل نہیں ہے، یہ تمہارا آخری مقام نہیں ہے، یہاں پر تم ایسے ہی ہو جیسے امتحان حال میں بچے بیٹھتے ہیں اور اپنا امتحان دیتے ہیں، اپنے پیپر پر لکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی ان کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم اپ ہو جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، ان کو اس کاپی پر جو نوٹ بک پر انہوں نے تحریر کیا ہے، اس کی بنیاد پر ان کو فیصلہ سنایا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر رزلٹ دیا جاتا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر جو رہ رہے ہیں وہ ایک امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا گزرنا، ہمارا آپ کا زندہ رہنا، یہ سانسیں لینا،
یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ ہمیں دیکھے کہ کون ہے جو اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارتا ہے اور کون ہے جو اللہ کا نافرمان ہو کر گزارتا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ غفلت کی چادر تم ایسے ہی اوڑھے رہو گے، یہ دولت کی ریل پیل تم کو اسی طرح غفلت میں ڈالے رہے گی حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔ تمہاری خواہشات کبھی ختم ہوں گی ہی نہیں، کیونکہ یہ خواہشات ختم ہونے کی یہ جگہ ہی نہیں ہے۔ خواہشات ختم ہونے کی جگہ تو جنت ہے، خواہشات ختم ہونے کی جگہ یہ ہے ہی نہیں، یہ دنیا ہے۔ یہاں پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عمدہ مثال دی، بڑی شاندار مثال دی۔ فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب لاحب ان یکون له وادیان، اگر ابن آدم کو، آدم کے اس بیٹے کو ایک وادی بن کر سونا دے دیا جائے تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ میرے پاس 2 وادیاں ہوتی۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کی خواہشات کا منہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح زندگی گزارتے 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 موت کا فرشتہ آ جائے گا اور ہم قبروں کے اندر لیٹ جائیں گے مگر یہ خواہشات کبھی ختم نہ ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت ہمیں تنبیہ فرماتا ہے، اپنے رسول کو بھیج دیتا ہے جو سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات پر شریعت کو ختم کر دیا اور میرے عزیزو اس دنیا کو بھی ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت آئے گی اور قیامت آنے کے بعد سب ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا اور انسان ننگا ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا جہاں پر مومنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور اس وقت وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا جس وقت سر پر کوئی سایہ نہ ہوگا، اور جس وقت انسان کھڑا ہوگا اور کہے گا ہائے ہائے یہ ہو کیا گیا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا اور کہنے والے کہیں گے کہ یہی وہ چیز تھی جو اللہ نے تمہیں خبردار کیا تھا اور تمہیں بتایا تھا۔ اللہ کے رسول نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں خبردار کیا تھا، تمہیں بار بار بتایا تھا، اس آنے والے وقت کے بارے میں بتایا تھا جس وقت سے تم سب کو گزرنا ہے۔ فرمایا قرآن پاک نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو گزرنا نہ ہو، یہ موت کی پگڈنڈی ہے، یہ موت کا راستہ ہے، اس پر تو گزرنا ہی ہوگا۔ ساری خواہشات ختم ہو گئی، انسان کی بنیادیں ختم ہو گئیں، جو انسان ٹھاٹ باٹ سے رہا کرتا تھا سب ختم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، صاحب الحیاء والوقار، فرشتے جن سے حیا کرتے ہوں، جنت کی بشارت جن کو دنیا میں دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنے پر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے آپ کے پیر تھر تھرا جاتے تھے، وہیں پر بیٹھ جاتے تھے اور روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ آپ کے شاگرد آپ سے کہتے تھے کہ امیر المومنین اس قدر کیوں رو رہے ہیں، ان قبروں کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا دعو، چھوڑ دو چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، یہ آخرت کی منزل کی پہلی منزل ہے، یہ دنیا ہم نے گزار لی، آنا یہیں پر ہے۔ قبرستان میں کبھی جا کر دیکھیے کتنے ہی لوگ پڑے ہوئے ہیں، موت نے جن کی ہڈیوں کا چورا کر دیا، جن کے جسم اس خاک میں مل گئے، جن کے سر، جن کے بدن کے حصے ہماری زمین کا حصہ بن گئے، مدتوں گزر گئی، جو کہا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جن کا سر گرگٹ کی طرح اونچا رہا کرتا تھا، نشے غرور میں جو بدمست رہا کرتے تھے،
بستیوں کی بستیاں اجاڑ ڈالنے والے، ذرا ذرا سی بات پر قہر برپا کر دینے والے، غریبوں کے منہ سے نوالے چھین لینے والے، اپنی دولت کا اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے والے، جو سمجھا کرتے تھے کہ جس کرسی پر ہم بیٹھے ہیں یہ کرسی ہمیشہ رہے گی، مگر انہیں پتہ نہ تھا یہ کرسی تو کرائے کی ہے، ہمیشہ نہیں رہتی، یہ آنا اور جانا یہ لگا ہی رہتا ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ میرے علم کا سکہ چلتا ہے، میرے بغیر یہ دنیا کچھ نہیں، میرے مشوروں کے بنا یہ دنیا کچھ نہیں، جن کو فرصت نہیں تھی اپنے پیسوں کے گننے سے، جن کا بزنس اتنا پھیلا ہوا تھا کہ نوٹوں کے گننے میں ان کا وقت گزر جاتا تھا۔ قارون جیسے لوگ کہ جس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی، جو چابیاں لادی جاتی تھی، اور وہ یوں کہا کرتا تھا اوتیتہ، یہ سب مجھے دیا گیا ہے، میری طاقت ہے۔ حضرت موسیٰ نے ٹوکا اور کہنے لگے اے اللہ کے بندے غرور نہ کر، زمین پر آ جا، غرور نہ کر، اللہ کو غرور کا لفظ پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ موسیٰ کیا بات کرتے ہو، تم میرے چچا زاد بھائی ہو، یہ دولت تو میں نے کمائی ہے، یہ دولت تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دکھا دیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو میں اس کی دولت کے زمین میں دھسا دیا۔ دیکھنے والوں نے عبرت کا نشان دیکھ لیا، دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ دولت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، دولت پر غرور کرنے والے ہمیشہ نہیں رہتے، وہ بھی قبر کے اندر آ کر لیٹ گئے۔ جو دولت پر اترایا کرتے تھے، غریبوں کو پاس میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، غریبوں کو دیکھ کر منہ بنایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی خاک میں ملا دیا۔ وہ فقیر ہو یا وزیر ہو، شاہ ہو یا غنی ہو، ہر ایک کو اسی پر آ کر ملنا ہے۔ اس زمین کی خاک میں دارا سکندر مل گئے، شاہ بھی، خدام بھی، صوفی قلندر مل گئے، جھک گئے اور سر تاج نخوت گر گئے، خاک میں کتنے شہنشاہوں کے تیور مل گئے۔ یہ دنیا، یہ موت کا سلسلہ یہ اسی طرح جاری رہے گا۔ لوگوں کے نشوں کو کاٹنے کے لیے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات پر ہنس رہے تھے، قہقہے بلند ہو رہے تھے، بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اللہ کے نبی گزرے، کہنے لگے کہ اے لوگو اذکروا حازم اللذات، کبھی اس کو بھی یاد کر لو جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے، یعنی موت۔ موت کو بھی یاد کر لو، یہ یاد کر لو کہ ایک دن تمہیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر تمہیں جانا ہے، اس بات کو بھی یاد رکھو۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نے ہمارے سامنے یہ ٹاسک رکھ دیا ہے، اللہ نے ہمارے سامنے وہ چیز رکھ دی ہے۔ اچھا بہتر، شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم، ابھی نہیں آئی، بس ابھی نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ایک مقصد رکھ دیا ہے
ایک ٹاسک رکھ دیا ہے کہ عزیزو سب سے پہلے تمہیں جو کام کرنا ہے، یہ دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا بنائی گئی ہے مگر یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذہ الدنیا خضرۃ حلوۃ، یہ دنیا بڑی سرسبز ہے، بڑی شیریں ہے، بڑی میٹھی ہے، یہ دنیا بڑی عمدہ بنائی ہے اور یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ کا امتحان لیا جا سکے۔ یہ دنیا ہمارے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ اب آپ دیکھیں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور پھر فرمایا اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ سے بچانا کیا ہے؟ یہ دنیا جہاں پر شیطان کے ہرکارے پھر رہے ہیں، شیطانوں کے لشکر یہاں پر اترے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت سے طاقت مانگی ہوئی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو میرے بندوں کو جتنا چاہے گمراہ کر، لیکن یاد رکھ کہ جو میرے بندے ہیں وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہ آئیں گے۔ اب شیطانوں کا لشکر اترا ہے یہاں پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے غافل کرنے کے لیے یہ لشکر کے لشکر اترے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دنیا بڑی سرسبز ہے، بڑی رنگین ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس دنیا میں بھٹک نہ جانا، اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو فراموش مت کر دینا۔ یہ حلال چیزیں تمہارے ہی لیے بنائی گئی ہیں، تمہارے کھانے کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہیں عمدگی عطا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو نسل انسانی کی شروعات ہوتی ہے، جہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو اولین مرحلہ ہے، یہ جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو دنیا ہے، یہ جو سماج ہے، یہاں پر جو لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں اس کے اندر کوئی دولت دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے، کوئی جمال دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، اور کچھ ہیں جو دین دیکھتے ہیں۔ اے لوگو تم دین کو ترجیح دینا، یہ بنیاد ہے تمہاری، کیونکہ اب یہاں سے نسل انسانی چلنے والی ہے، ایک نسل چلے گی، اور اس نسل کی شروعات جہاں سے ہونے جا رہی ہے وہ دیندار ہونا چاہیے۔ دینداری کو ترجیح دینا، دولت کو مت دیکھنا، خوبصورتی کو مت دیکھنا، یہ تو آزمائش کی چیزیں ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں۔ خوبصورتی اتر جانے والی چیز ہے، دولت زائل ہو جانے والی چیز ہے، حسب و نسب سب مٹی میں مل جانے والی چیز ہے، لیکن والباقیات الصالحات جو چیزیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں وہ ہیں نیک اعمال، جو دینداری ہے، دین کی بنیاد پر تمہارے رشتے ہونے چاہیے۔ تم سب سے پہلے دیکھنا کہ جس عورت سے، جس لڑکی سے تم رشتہ کرنے جا رہے ہو، دین کا گراف اس کے اندر کتنا ہے۔ وہ فیشن میں بہنے والی ہے، بے پردگی سے گھومنے والی ہے، شمع محفل بننے والی ہے، دین کا علم اسے ہے کہ نہیں، اللہ کا اور رسول کا علم ہے کہ نہیں، آخرت کے بارے میں کچھ جانکاری ہے کہ نہیں، وہ کیا تربیت کرے گی، وہ اپنے آپ کی کیا تربیت کرے گی، اپنے بچوں کی کیا تربیت کرے گی۔ یہ نسل جس کے ہاتھوں میں، جس کی گود میں پروان چڑھنے والی ہے، جب وہ خود بے دین ہوگی تو وہ بچوں کو کیا تربیت دے گی۔ لہذا سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی کہ تمہارا کام ہے کہ تم دینداری کو ترجیح دینا، اور فرمایا کہ شادی بیاہ میں زیادہ خرچ مت کرنا۔ شادی بیاہ میں ایمن النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، جس نکاح میں کم خرچہ ہوگا اس نکاح میں برکت ہوگی۔
برکتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں دین کے ساتھ اترتی ہیں۔ ذرا آپ سوچ کر دیکھیں، ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ اپنے نبی کے ساتھ میں بھی اللہ نے جو بھی معاملات کیے یہ صرف معجزہ ہے، ایک چیز کا معجزہ ہے۔ آپ فرمائیں، ایک غزوے سے لوٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا لشکر آپ کے ساتھ میں ہے، ایک جگہ پر قیام ہوتا ہے، آپ حضرت بلال کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بلال، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سونے جا رہے ہیں، تم فجر میں ہم کو جگا دینا۔ حضرت بلال کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، خالی وقت کو برباد نہیں کرتے تھے، سارے لوگ سو رہے ہیں، انہوں نے سوچا اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کی جائیں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی جائیں، اللہ کے سامنے اپنی بات رکھی جائے، اللہ کے سامنے اپنا درد بیان کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، وہ میرا رب ہے۔ لہذا حضرت بلال کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھنے کے بعد پڑھتے پڑھتے تھکن آ گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک اونٹنی جو حضرت بلال کی تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس سے انہوں نے ٹیک لگا لیا، اور اللہ کا کرنا حضرت بلال کی بھی نیند آ گئی۔ حضرت بلال سو گئے، پورا لشکر سو رہا ہے، اللہ کے نبی سو رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا، غور فرمائیے گا، یہاں تک کہ سورج کی تیز کرنیں اور شعاعیں جب لوگوں کی چہروں پر پڑتی ہیں تو سب سے پہلے حضرت نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں یا بلال، اے بلال کہاں گئے؟ بلال آتے ہیں گھبرائے ہوئے، اب لشکر جاگ چکا ہے، ان کو ذمہ داری دی گئی تھی جگانے کی، وہ ذمہ داری ادا نہ کر سکے۔ کہنے لگے، حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ناراض نہ ہو، میری آنکھ ایسی لگ گئی کہ میں پتہ نہیں کب نیند آ گئی، مجھے پتہ نہ چلا۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، اب لوگوں یہاں سے اٹھو اور کوچ کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہیں پر نماز پڑھ لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہاں پر نماز نہیں پڑھی جائے گی، لشکر کوچ کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لشکر جب صبح بیدار ہوتا ہے تو تیاری کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، ضروریات سے فارغ ہوتا ہے، ناشتہ ہوتا ہے، اس کے بعد لشکر تیار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں آنکھ کھلی اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اب نقارے بجا دیے جائیں اور لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، یہاں پر نہیں رکے گا، اگلی منزل پر جا کر، تھوڑی دور پر جا کر لشکر اترتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ سارے لوگ وضو کریں اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے گی۔ چنانچہ جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا کی گئی۔ محدثین نے لکھا ہے، یہاں پر نقطہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو منحوس جانا، اچھا نہ جانا جہاں پر نیند آ گئی ہو کہ آدمی اٹھ نہ سکا، بیدار نہ ہو سکا، یہ ہمارے آپ کی تربیت کے لیے ہے۔ یہی ایک موقع ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہ گئے اور آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی، لیکن امت کو یہ درس دے گئے کہ اے لوگوں خبردار ہو جانا کہ اگر تمہاری نماز چھوٹ جاتی ہے، اگر تمہاری یہ نماز رہ جاتی ہے تو یہ سمجھ لو اللہ کی رحمتیں کہاں پر آئیں گی، وہ برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ رحمتیں جو اترنے والی ہیں وہ دروازے رک گئے، یہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، یہ بندہ سو رہا ہے، اللہ کے حکم کی اسے پرواہ نہیں ہے۔ ابھی دولت کا معاملہ ہوتا، ابھی منصب کا معاملہ ہوتا، ابھی بزنس کا معاملہ ہوتا، ابھی کوئی مجلس کا معاملہ ہوتا، لوگوں سے ملنے جلنے کا معاملہ ہوتا تو یہ سب جاگتے رہتے، سب بیدار رہتے، لائنوں میں لگے رہتے، دولت بٹ رہی ہوتی تو لوگ لائنوں میں لگے ہوتے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا ہے اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر یہ لوگ سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں عریفنا یا بلال، اے بلال اذان دو اور میرے دل کو سکون بخشو۔ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ عزیزان محترم، آج آپ دیکھیں جب دین سے دوری ہوتی ہے تو پورا گھر مکمل بے نمازی ہوتا ہے۔
پھر لوگ کہتے جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جائے گی پھر تو شیطان کا رقص ہوگا، شیطان وہاں ناچے گا، یہ تو ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ اور جس جگہ پر نمازیں پڑھی جائیں گی، اللہ سے مناجات کی جائے گی، نفلی عبادتیں کی جا رہی ہیں، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، آپ دیکھیں اس گھر کے اندر خیر و برکت ہو۔ لہذا فرمایا کہ جب تم انتخاب کرو تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھو کہ جو تمہاری زوجہ آنے والی ہے، جو تمہاری بیوی آنے والی ہے، وہ نیک ہونی چاہیے، دیندار ہونی چاہیے، دین کا عنصر اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اگر دین نہیں ہے، بے دینی ہے، تو آپ یقین رکھو کہ پھر تمہاری یہ زندگی عمدہ طریقے سے بسر نہ ہو پائے گی۔ پھر آپ دیکھیں جھگڑے ہوں گے، ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے ہوں گے، توکل کہاں گیا، صبر کہاں گیا؟ جو دیندار لڑکی ہے، دیندار بیوی ہے، اسے معلوم ہے کہ شوہر کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس عورت پر جو اپنے شوہر سے جھگڑا کرے، لڑائی کرے اور غضبان ہو کر سو جائے، شوہر غصے میں شوہر لیٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ شوہر راضی نہیں ہوتا تب تک ناراضگی ہمارے ساتھ۔ جو دیندار ہوگی وہ خیال رکھے گی، جو دیندار ہوگی اس کو پتا ہوگا کہ کم چیز میں کیسے گزر کرنی ہے، کیسے بسر کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عورتوں، میں نے جہنم میں تمہاری کثرت دیکھی۔ عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا تکفرن اللعن، کیونکہ تم لعن تان بہت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی رہتی ہو۔ دیندار عورت ہوگی تو یہ پتا ہوگا مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے۔ اور صرف شوہر ہی نہیں، ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے، شوہر کے دیکھنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے مجھے، لہذا اس کی پوری ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوتی ہے۔ وہ شوہر کی بھی فکر کرے گی، بچوں کی بھی فکر کرے گی، اپنے آپ کی فکر کرے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، رمضان میں روزے رکھ لیتی ہے، شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، وہ چاہے جیسے داخل ہو جائے۔ اللہ کی پناہ، اس حدیث کو سنیے، کیا کہا گیا؟ زیادہ نفل پڑھنے والی نہیں ہے، زیادہ تلاوت کرنے والی نہیں ہے، زیادہ اذکار پڑھنے والی نہیں ہے، زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھ رہی ہے، عبادتوں پر عبادتیں بھی نہیں کر رہی ہے، لیکن یہ 5 چیزیں کرنے والی ہے۔ 5 وقت کی نماز، فرائض، رمضان کے روزے، شوہر کی اطاعت اور اپنی عزت کی، آبرو کی حفاظت۔ اسی پر اللہ نے وہ مرتبہ دے دیا جو بڑوں کو نصیب نہیں ہوتا، بڑوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی رات بھر عبادت کر رہا ہے، کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی صبح و شام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں گھنٹوں لگائے دے رہا ہے، اور ایک وہ خاتون ہے اللہ نے اس کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا، اتنا زیادہ کر دیا کہ اس کی یہ گھر کی ذمہ داری ادا کرنا اللہ نے اسے عبادت قرار دیا اور کہا اسی میں ہم نے تم کو بڑا ثواب دے دیا۔ ایک عورت آتی ہیں اللہ کے نبی کے پاس، فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، جہاد کے لشکر میں نے اپنا نام لکھا دیا ہے کہ میں بھی جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری شادی ہو گئی، تمہارے شوہر ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ جی ہاں میرے شوہر بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کرو، بچوں کی تربیت کرو، تمہیں جہاد کا مکمل ثواب ملے گا۔ ذرا سبحان اللہ، ادھر غازی جا رہے ہیں، لشکر جا رہے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں گے، وہ ثواب جو ان کو ملے گا، اس عورت کو وہ ثواب مل رہا ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہے، جو اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی ہے، اس بچی کو، اس عورت کو یہ ثواب ملے گا۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ کب ہوگا؟ یہ جب آپ دیکھیں گے، بلڈنگ نہیں دیکھیں گے۔ جب آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ دولت کتنی زیادہ ہے،
खूबसूरती कितनी ज्यादा है, खानदान कितना बड़ा है, जहेज कितना मिलेगा, आप ये नहीं देख रहे हैं। ये तो सब दुनियादारों के चोचले थे, ये सब दुनियादारों के मामले हैं जो अपनी दुनिया को बर्बाद करते हैं और इसी तरह हाथ मलते दुनिया से चले जाते हैं, खून के आंसू रोते हुए दुनिया से चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, उन सासों को भी देखा और उन ससुर को भी देखा, खास तौर से वो सास जो जाती हैं डिमांड करवाती हैं कि नहीं नहीं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बड़ा सा फिर फख्र करती हैं, इतना मेरे बेटे को जहेज मिला, इतना मेरे बेटे को जहेज मिला। और उनकी जो उम्रें गुजर रही हैं वो इस तरह से गुजर रही कि एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर गुजर रही, कोई पानी देने वाला नहीं। कि अल्लाह की लानतें बरसती हैं उनके ऊपर। किसी का तुमने दिल दुखाया है, किसी का नाजायज माल खाया है, नाजायज हक खाया है तुमने, न मालूम कितने दिलों से आह निकली है। तुम्हारे साथ में अल्लाह की रहमतें आएंगी, तुम्हारे साथ में अल्लाह की बरकतें आएंगी। दीनदारी को लेकर आओगे तो अल्लाह की बरकतें आएंगी। वो बच्चा पैदा हुआ, सुनिए, फरमाया गया जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसके कान में अजान दी गई। ये अजान क्यों दी गई? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कान में अल्लाह के नबी ने खुद अजान दी। ये अजान क्या बताती है कि इस बच्चे की बुनियाद अल्लाह की तौहीद पर है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत पर है। ये दो बुनियादें इस बच्चे को दे दी गई। ऐ माँ और ऐ बाप, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये दो बुनियादें संभालो। इस बच्चे की सही तरबियत होनी चाहिए, इसे तौहीद का पता होना चाहिए, इसे नबी की रिसालत का पता होना चाहिए। मैं एक वाक़या यहाँ पर सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, अब्बास के लड़के हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाने वाले, आपके घर में परवरिश पाने वाले अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उम्र उनकी 6 या 7 साल की है। अल्लाह के नबी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, अपनी सवारी पर पीछे बिठाए हुए हैं। मैं पहले आपके सामने वो रिवायत पढ़ देता हूँ जो तिरमिज़ी में और अबू दाऊद में दोनों जगह पर सही सनद से बयान की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल कुन्तु रिदफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या गुलाम क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह क़ाल या गुलाम क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह क़ाल या गुलाम क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह क़ाल या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका सलासा कलिमातिन इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क इदा सअलत फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मत लव इस्तमअत अला अन यनफउका बिशैइन लम यनफउका बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इस्तमअत अला अन यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़ रवाहु अबू दाऊद व तिरमिज़ी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था और आपकी सवारी के पीछे बैठा हुआ था। देखिए जरा गौर फरमाइए, अल्लाह के नबी और छोटे बच्चे कैसे तरबियत कर रहे हैं। हम आप साहब क्या समझते हैं, अच्छे कपड़े पहना दीजिए, अच्छे स्कूल में बच्चे का दाखिला करा दीजिए, अच्छे टॉय लाकर दे दीजिए, बेहतरीन खिलौने बाइसिकल गाड़ियां लाकर दे दीजिए, बच्चों का हक अदा कर दिया। नहीं, अल्लाह के नबी को देखिए कैसे तरबियत कर रहे हैं। आप फरमाते हैं, कहते हैं कि आए बच्चे सुन। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद कहने लगे आए बच्चे सुन। उन्होंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप कुछ नहीं बोले, बिल्कुल खामोश। तीसरी बार फिर कहते हैं आए बच्चे सुन। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि आए बच्चे मैं तुझे 3 बातें सिखाता हूँ, इसे याद रख, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इसे याद रख, इहफ़ज़िल्लाह, अल्लाह को याद रख, तजिदहु तुजाहक, हमेशा हर घड़ी में, हर मुसीबत में, हर मसले में अल्लाह को अपने सामने पाएगा। तू अल्लाह को याद रख, हमेशा अल्लाह को अपने सामने पाएगा। उसकी मदद तुझे घेरे हुए है, वो तुझसे गाफिल नहीं है। उसकी रहमतें उतरेंगी, उसके लश्कर उतरेंगे तेरी मदद के लिए। तू अल्लाह को याद रख। मैं तुझे 3 बातें सिखाता हूं, याद रख, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। पहली बात, अल्लाह को याद रख, अल्लाह को हमेशा अपने सामने पाएगा। दूसरी बात, इदा सअलत फस्अलिल्लाह,
اگر تجھے کچھ مانگنا ہو، کچھ طلب کرنا ہو تو اللہ سے طلب کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد چاہنا ہو تو صرف اللہ سے مدد چاہنا۔ دو باتیں۔ تیسری بات، وَعْلَمْ، اور یاد رکھ، ان الامت لو اجتمعت علی ینفعوک بشیء، یہ پوری دنیا اگر جمع ہو جائے تجھے کچھ فائدہ پہنچانے پر تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے یہ کہ اللہ چاہے۔ اور یاد رکھ کہ پوری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے یہ کہ اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہو اور قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ عزیزان محترم، ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں اللہ کی توحید کیسے پیوست کر رہے ہیں، کیسے تم شرک نہ کرنا، غیر سے مدد مت چاہنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ کی طاقت کو دیکھ، اللہ کی قوت کو دیکھ، تو سمجھ اس دنیا میں تو آیا ہے، تو جان اللہ کی معرفت حاصل کر۔ سب سے پہلے جان تجھے بنایا کس نے ہے، تجھے پیدا کس نے کیا ہے، خلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، ما شاء رکبک، جیسے چاہا تیرا جسم بنایا، ستواں جسم بنایا، عمدہ جسم بنایا، لیکن یہ جسم تیری امانت ہے، اس جسم کو غلط جگہ پر مت خرچہ کرنا، یہ جوانی تیری عبادت اللہ کی امانت ہے، کل قیامت میں تجھ سے سوال کیا جائے گا یہ جوانی تو نے کہاں خرچہ کی، یہ جوانی کا تو نے کیا کیا، اللہ تجھ سے سوال کرے گا۔ اس اللہ کو یاد رکھ، اضحک واب کا، جو خوشیاں دینے والا ہے، جو غم دینے والا ہے، جو فیصلے کرنے والا ہے، اس اللہ کو یاد رکھ، یہی تیرا امتحان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہم بچوں کی تعلیم پر دھیان دیتے ہیں، ایجوکیشن پر دھیان دیتے ہیں، دینا چاہیے، بہت ضروری ہے، لیکن تربیت پر کب دھیان دیں گے، توحید پر کب دھیان دیں گے، اس دل کے اندر اللہ کی محبت کب بسائیں گے، نبی کی رسالت کب بسائیں گے، صحابہ کرام کے واقعات کب سنائیں گے۔ وہ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے، وہ بچہ ایک تختی کی طرح ہوتا ہے، سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سے جو سنتا ہے اسے یاد کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، دیکھتا ہے، اسے جذب کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنے بچے سے محبت کرو، وہم 7 سنین، جب 7 سال تک ہو جائے، 1 سال شروع سے لے کر 7 سال تک بچے سے محبت کرو، فرمایا وعلمہ الادب وسبعا، اور جب پھر اگلے 7 سال تک یعنی 7 سے 14 سال تک اسے تہذیب سکھاؤ، اسے ادب سکھاؤ، اور فرمایا وصاحبہ، پھر تم اس کے دوست بن جاؤ جب وہ 14 سال کے بعد کی عمر کو پہنچے۔ یہ تربیت کا ایک مرحلہ ہے۔ بچوں میں ہم یا تو بہت لاڈ پیار کرتے ہیں، اتنا لاڈ پیار کہ نہیں نماز کے لیے نہیں کھڑا کرنا، بچہ ہے سو لینے دو، کیا جگانا، تھک گیا ہے، پڑھائی کرتے کرتے تھک گیا ہے، ساری باتیں ہیں، نماز کے لیے نہیں، اللہ کی توحید کو نہیں بتانا۔ بچہ ہوا، موبائل پکڑا دیا، کارٹون پکڑا دیا، گیمز میں کھیل رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں اس کے دماغ میں چیزیں بیٹھ رہی ہیں، یہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے ذہن میں چیزیں بیٹھ رہی ہیں، بیٹھتی جا رہی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اسے توحید کب سکھاؤ گے؟ کیا مکتب میں جانا کافی ہو گیا؟ کیا قرآن کا صرف ادا کر لینا، الف با تا سا سیکھ لینا، کیا اتنا کافی ہو گیا؟ اتنا کافی تو نہیں ہوا۔ میرے عزیزوں، یہ بچے امانت ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان سے پوچھئے جن کے بچے نہیں ہیں، جن کی گودیں ترس رہی ہیں، جو باپ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ میرے اولاد ہوتی، میں اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر چلتا، کتنی مائیں چاہتی ہیں میرے بچے ہوتے، میں اپنے سینے سے ان کو لگاتی، کتنے لوگ ہیں اس تمنا میں۔ اللہ فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، او یزوجہم، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آدمی جب مر جائے گا اس کا رجسٹر بند ہو جائے گا، نامہ اعمال بند ہو گیا، بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا، اب عالم برزخ میں پہنچ گیا، اب تو سب ختم ہو گیا، حسب و نسب
خاندان پر بڑا ناز تھا وہ خاندان باقی نہ رہا، دولت پر بڑا ناز تھا وہ دولت باقی نہ رہی، گاڑیوں پر بڑا ناز تھا وہ گاڑیاں باقی نہ رہی، بزنس پر بڑا ناز تھا وہ بزنس باقی نہ رہا، عہدوں پر بڑا ناز تھا، منصب پر بڑا ناز تھا، ہم بہت بڑے ادھیکاری ہیں، ہم بہت بڑے ذمہ دار ہیں، اب تو کچھ باقی نہ رہا، اب تو وہ میدان برزخ میں کھڑا ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا سارے اعمال بند ہو گئے، اب کوئی عمل باقی نہ رہا، لیکن جو بندے مومن ہے اچانک اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں اعمال لے کر، نیک اعمال کا ذخیرہ لے کر۔ وہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں یہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کا تحفہ ہے، تیری اولاد نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ کہا یہ کون سا تحفہ؟ کہا تیرا بچہ، تیری بیٹی، تیرا بیٹا، تیری اولاد جسے تو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے، وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، وہ نیک عمل کر رہا ہے، تو اسے سیدھے راستے پر لگا کر آیا تھا، آج اس کا ثواب تجھے مل رہا ہے۔ نماز تو نے سکھائی، قرآن تو نے سکھایا، توحید تو نے سکھائی، نبیوں کے واقعات تو نے سکھائے، صحابہ کے واقعات تو نے سکھائے، آج یہ ثواب تیرے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے یہ ثواب تجھے ملتا رہے گا، یہ رجسٹر کبھی بند نہ ہوگا، یہ اعمال کا رجسٹر بند نہ ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی، اس دنیا میں بھی پاؤ اور مرنے کے بعد آخرت میں جاؤ وہاں بھی تمہیں نامہ اعمال ملیں۔ ان بچوں کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ اگر آپ نے بچوں کی صحیح فکر کر لی، ان کی صحیح تربیت کر لی، ان کے ذہن میں توحید ڈال دی، یا ایسی توحید جیسے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے یا معاذ، اے معاذ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اے معاذ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، مت کرنا، چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور چاہے تجھے زندہ جلا دیا جائے، تو شرک نہ کر، اس ایک اللہ کو یاد کرنا، اس ایک اللہ کو پکارنا، اس ایک اللہ وہی داتا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، وہ عطا کرتا ہے تو سب پاتے ہیں، اس در کے سب بھکاری ہیں، سب منگتا ہے، اس کے آگے سب محتاج ہیں، بے نیاز ذات وہ ہے، وہی اکیلی بے نیاز ذات ہے۔ یہ توحید کا سبق اپنے بچوں کو سکھا کر جانا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں۔ جب یہ سبق یاد نہیں ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا، کسی شاعر نے کہا ہے اسی جگہ پہ وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، تلاش کیجئے خزانہ یہیں سے نکلے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بھوکوں مر رہا ہے اور خزانہ اس کے یہاں چھپا پڑا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا، اخباروں میں پڑھتے ہیں بہت سے بچے بچیاں مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ یہ کون لوگ ہیں میرے عزیزوں؟ یہ وہ ہیں جنہیں اسلام کا پتہ نہیں ہے، جنہیں توحید کا پتہ نہیں ہے، جنہیں آخرت کا پتہ نہیں ہے، جنہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ ان سے گفتگو کرے گا، اللہ ان سے باتیں کرے گا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نمازوں کی لذت انہوں نے جانی ہی نہیں ہے، اللہ کے نام میں کیا مزہ ہے، اللہ کے نام میں کیا لطف ہے، وہ کبھی جانا ہی نہیں، کبھی اللہ کے سامنے روئے نہیں، کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر باتیں نہیں کی۔ اس کے بعد جو دل کے اندر ایک لذت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور نبی کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ کے اتارے ہوئے دین کو دین اور شریعت ماننے پر راضی ہو گیا، یہ لذت جو دل کی لذت ہے، اس لذت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بادشاہت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو وہ لذت ہے اس لذت سے تم نے بچوں کو آشنا کرایا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ توحید ان بچوں کے پاس ہوتی تو اے ماں اور اے باپ تم دونوں سنو، اے مجرموں سنو تم، کہ تمہارے بچے کبھی اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اسلام چھوڑنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ جس کو ہیرے کا پتہ ہوتا ہے وہ کنکر اپنے ہاتھوں میں کبھی نہیں اٹھاتا۔
قدر گوہر شاہ داند یا بدانت جوہری، ہیرے کی قدر یا تو بادشاہ جانتا ہے یا تو جوہری جانتا ہے، اور لوگ کیا جانیں اس ایمان کی قدر کیا ہے، ایمان کی لذت کیا ہے، اللہ کے فرشتے کیسے اترتے ہیں، اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے، اللہ سے راز و نیاز کیسے ہوتا ہے، اللہ سے بندہ باتیں کیسے کرتا ہے، اور اللہ کی اس باتیں کرنے کے بعد وہ دل میں جو لذت محسوس ہوتی ہے، اس لذت کا مزہ تو تم نے کبھی جانا ہی نہیں۔ اس سے تو تم کنگال رہ گئے۔ دولت کمانے والوں سنو، بزنس مینوں سنو، جنہوں نے دولت اکٹھا کر رکھی ہے، کیا تمہیں اس لذت کا پتہ ہے جو رات کے آخری پہر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے سبحان ربی العالی کہتے ہوئے تمہیں محسوس ہوتی ہے؟ کیا اس لذت کا تمہیں پتہ ہے؟ جس دن اس لذت کا پتہ ہو جائے گا، دنیا کی ساری لذتیں ہیچ ہو جائیں گی، ساری بادشاہت ٹھوکروں میں ٹھکرا دو گے۔ قیصر کا تاج آیا، کسریٰ کا تاج آیا، صحابہ نے اسے اپنے پیروں میں ٹھکرا دیا، انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو جو دولت مل گئی ہے اس دولت کے سامنے کوئی دولت نہیں۔ میرے عزیزو، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کو توحید پر لے کر آئیں، اچھی تعلیم دیں، تربیت کریں، اچھے طریقے سے آشنا کریں، دین اسلام سے واقف کرائیں، نبیوں کے قصے سنائیں۔ گانے بجانے، ٹی وی سیریل، گیم، یہ سب دنیا کے وہ جال ہیں جو اس کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ ان چیزوں سے آپ کو بھی بچائے، آپ کی فیملی کو بچائے، آپ کے بچوں کو بچائے، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بچائے۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ، ایمان کی لذت ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو دین آپ نے اتارا ہے، جو محمد مصطفیٰ پر نازل کیا ہے، اے اللہ وہ دین ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم اپنی جب زندگی گزاریں، اے اللہ قبر میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا تو یہی چھوٹ جائے گی، جو کمایا سب یہی رہ جائے گا، جو بنایا سب یہی رہ جائے گا، لیکن جو عبادتیں ہیں، جو تیرا ذکر ہے، جو تیرا نام ہے، تیری شریعت ہے، شریعت پر نیک عمل ہیں، اے اللہ یہ میرے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ اے اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، سننے والوں کو عطا فرما دے، ان عورتوں کو عطا فرما دے، بچوں کو عطا فرما دے، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو عطا فرما دے۔ اے اللہ دین عطا فرما دے، دین کا علم عطا فرما دے، توحید عطا فرما دے، توحید کی لذت عطا فرما دے، نبی کی رسالت کی قدر ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہماری موت جب آئے تو ایمان پر موت آئے۔ اپنی ان باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأزواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔